السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے آپ کو اور تمام اہل اسلام کو میری طرف سے عید مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سے نیک اعمال قبول فرمائے۔ آج عید کا دن ہے، یقیناً آج ان لوگوں کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے جنہوں نے رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھے، تراویح کی نماز ادا کی، قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی سے زنگ اور مردہ دلوں کو زندگی بخشی، لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آخری عشر خصوصاً طاق راتوں میں قیام کیا، پورے رمضان اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول رکھا، زبان کی حفاظت کی، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال رکھا، ان کی ہر طریقے سے مدد کی، صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کیا، روزے داروں کو افطار کروایا، سچی توبہ کی، تو ایسے لوگ خوش نصیب ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آج خوشی کا دن ہے۔ ناظرین، جہاں ایک طرف خوشی ہے کہ ہم نے حسب استطاعت اللہ رب العالمین کے فریضے کو ادا کیا، تو وہیں دوسری طرف اس بات کا غم ہے کہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو گیا، کیونکہ معلوم نہیں کہ پھر یہ قیمتی لمحات، یہ قیمتی ایام ہمیں نصیب ہوں کہ نہ ہوں۔ ناظرین، جن لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، قیام کیا، تلاوت قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کیا، صدقہ و خیرات اور دیگر نیکی اور بھلائی کے کام کیے، انہیں اللہ رب العالمین کا آج شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ سب کام اللہ رب العالمین کی توفیق ہی سے کر سکے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی نیکیاں کرنا یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ اسی طرح یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزے، قیام اور دیگر عبادت قبول کرے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے رخصت ہونے کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ جو عبادات انہوں نے رمضان کے مہینے میں کی ہیں اللہ رب العالمین اسے قبول کر لے۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی اے پروردگار، اے میرے رب، ہم سب سے یہ عمل قبول کو فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس لیے اپنی نیکیوں پر اترانے کی بجائے یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میری نیکیاں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ رب العالمین متقیوں ہی سے قبول فرماتا ہے۔ اس لیے عمل کی عدم قبولیت کا ڈر پیدا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے رہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے تعلق سے مطمئن ہو گیا وہ منافق ہے، اور جو ڈرتا رہا کہ اس کا عمل قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا تو ایسا شخص جو ہے وہ مومن ہے۔ اور اس کا صحیح تصور صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ عید کے دن لوگ ان کو مبارکبادی دینے کے لیے ان کے گھر گئے، لوگوں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، آج عید کا دن ہے اور آج عید کے دن، خوشی کے دن، آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ کہا کہ یہ جہاں عید کا دن ہے، یہ جہاں خوشی اور مسرت کا دن ہے، وہیں یہ عید، یہ وعید بھی ہے۔ کیا معلوم کہ میرے روزے، میری نمازیں قبول ہوئیں کہ نہ ہوئیں، حشر کے دن اللہ رب العالمین میری عبادتوں کو میرے منہ پر مار دے تو میں کیا کروں گا، میں کہاں جاؤں گا؟
یہی سوچ، اسی خیال سے میں آج رو رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، عید تو ایسے شخص کی ہے، عید تو اس کی ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا ہو اور جس کی نمازوں کو منظور کر لیا گیا ہو۔ ناظرین، آج ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا دن ہے، آج ہمیں اپنے نفس کا احتساب کا دن ہے۔ آج ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ رمضان سے ہم نے کس حد تک استفادہ کیا، رمضان سے ہم نے کس حد تک فائدہ حاصل کیا۔ کیا ہم نے روزے کا جو اصل مقصد تقوی کا حصول تھا، پرہیزگاری تھی، کیا ہم نے اسے حاصل کر لیا؟ کیا ہم صحیح معنوں میں نمازی بن گئے؟ کیا ہماری زبان کا استعمال بہتر ہو گیا؟ کیا اب بھی ہم بات بات پر جھوٹ تو نہیں بولتے؟ کیا رمضان میں پڑھی جانے والی تراویح سے ہم نے تہجد کی پابندی حاصل کی؟ کیا ہم تہجد کے پابند ہو گئے؟ کیا ہم نے اس ماہ مبارک میں اپنے رب سے اپنی بخشش کروا لی؟ اگر ان تمام سوالوں کے جوابات اس بات میں ہیں، ہاں میں ہیں، تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، ورنہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں ہم نے بہت محنت سے نیک اعمال کیے۔ رمضان المبارک میں پورا دن بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کیا، راتوں میں قیام کیا، صدقہ و خیرات کیا، قرآن کی تلاوت کی، راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ معاف کروائے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیکی کی سلامتی اور اس کی حفاظت کی فکر کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی جو شخص نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے 10 گنا اجر و ثواب ہے۔ یہاں پر نیکی کو قیامت کے دن تک بچا کر لانے کی شرط لگائی گئی ہے، اس لیے نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنا اس سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس کی وضاحت صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، یعنی میری امت کا مفلس اور کنگال وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیکیوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اپنے نیکیوں کی حفاظت کیجیے۔ ناظرین، جس طرح ہم عید کے دن صاف ستھرا، صاف شفاف لباس پہنتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو بھی ایک دوسرے کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھو۔ یہاں لباس کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی، دل کی پاکی بھی بہت ضروری ہے۔ اختلافات، لڑائی جھگڑا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ ان اختلافات کو بنیاد بنا کر سال ہر سال تک، لمبے عرصے تک دلوں میں نفرت، بغض و عداوت، کدورت رکھ کر بیٹھ جائیں اور قطع تعلقی کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث، یعنی کسی آدمی کے لیے چیز جائز نہیں، کسی کے لیے چیز حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ ناراض ہو کر اپنے بھائی کو چھوڑ دے۔ رشتے ناتے، تعلقات کو چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ قطع تعلقی کرنا یہ گناہ عظیم ہے، اور جو اس کا مرتکب ہو اس پر جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، تعلقات کو توڑنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ ناظرین، لوگوں میں سب سے بہتر اور افضل وہ ہے جو صاف دل والا ہو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الناس افضل، کون سے لوگ بہتر اور افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر مخموم دل والا اور سچی زبان والا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سچی زبان والا کون ہے؟ ہم اس کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، یعنی ایسا دل جو صاف ہو اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، جس میں گناہ نہ ہو، جس میں بغاوت، خیانت، حسد، کینہ اور نفرت نہ ہو، جس کے دل میں لوگوں کے لیے نیک جذبات ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جہنم سے دوری کی بشارت سنائی ہے، جہنم سے دوری کی خوشخبری سنائی ہے، جو لوگوں کو قریب کرنے والے ہوتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار علی کل قریب ہین سہل، کیا میں تم کو ایسے شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو جہنم کی آگ کے اوپر حرام ہے، ہر قریب کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا اور آسانی کرنے والا۔ اس لیے عید کے دن روٹھوں کو منائیے، روٹھے ہوئے لوگوں کو منائیں اور ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات یہ کہ غریبوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کے خوشی اور غمی میں شریک ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رمضان المبارک میں کیے گئے نیک اعمال قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔